بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھو ہم سب کوشش کرتے ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، کہ اچھے مال ہوں، تو مال تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے کرنے کی، لیکن ان کی قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے چند اسباب ہیں جن کو میں زیر غور لا رہا ہوں، ذرا سنیے۔ پہلا اسباب جو ہے نا وہ ہے دعا۔ ان میں سے پہلا عمل دعا، کہ عمل کریں پھر قبولیت کی دعا مانگیں۔ ان میں سے پہلا عمل دعا، کہہ کے عمل کریں پھر قبولیت کی دعا مانگے کہ اے اللہ مجھ سے یہ عمل قبول فرما لیجیے، جیسے عمران علیہ السلام کی بیوی نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو بچہ میرے بطن میں ہے اسے قبول فرما لیجیے، تو اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسرا سبب تقوی۔ دوسری چیز ہے تقوی، کہ جو انسان تقوی بھری زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے مال قبول کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے مال قبول کرتے ہیں۔ تیسرا سبب اخلاص۔ تیسرا سبب اخلاص، کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اخلاص کے بارے میں یہ الفاظ تو ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں مثالیں دے کر سمجھائیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریوں کے درمیان بیٹھ کے نماز ادا کرے؟ اس نے کہا حضرت دیکھا ہے۔ فرمایا وہ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ تو اس نے کہا کہ اس کے دل میں تو خیال بھی نہیں آتا۔ پھر فرمایا جو مخلص انسان ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر کسی بندے سے اس کو تعریف کی کوئی توقع نہیں ہوا کرتی، طمع ہی نہیں ہوتی کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تو ایسے اخلاص کے ساتھ اگر ہم عمل کریں تو یقیناً عمل اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہوگا۔ دیکھیں بخاری شریف کی قبولیت یہ کیوں ہوئی؟ اللہ رب العزت نے بخاری شریف کو قبولیت عطا فرمائی کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑے اخلاص کے ساتھ لکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر حدیث مبارکہ کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر حدیث مبارک لکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگتے کہ اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر دیجئے۔ اور آج اس کی قبولیت دیکھیے کہ جب تک کوئی اس کتاب کو نہ پڑھے وہ عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی یہاں قبولیت ہے۔ دوسری ایک کتاب ہے موطا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبولیت دیکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے ابن ابی ذم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی موطا کے نام سے کتاب لکھی۔ وہ اس سے موٹی بھی تھی، تو لوگوں نے امام مالک سے فرمایا کہ انہوں نے اسی نام سے اتنی موٹی کتاب لکھ دی، تو آپ کی یہ پتلی سی موطا لکھنے کا کیا فائدہ؟ تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ دونوں میں سے جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی۔ آج ابن ابی ذم کی موطا کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا، اور امام مالک کی موطا آج ہر دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اخلاص کے اوپر منحصر۔ آگے دیکھیں فقہ حنفی، اس کی قبولیت۔ جیسے اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو قبولیت فرمائی، فقہ حنفی کو بھی اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی
اس لیے دنیا میں پھیلی کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے ذریعے سے یہ فقہ پھیلی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں علماء کو دیوار چین دیکھنے کے لیے یا اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم جہاں گئے فقہ حنفی کا علم ہم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا، اور آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی کے اوپر عمل سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، اس کے بعد جتنی رشین ریاستیں ہیں سب کے اندر فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں، ترکی کے اندر دیکھیں، شام کے اندر دیکھیں، تو آپ کو اللہ کی بہت مخلوق نظر آئے گی جو اس فقے کے اوپر عمل کر کے آج زندگی گزار رہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، یعنی کہ اخلاص، پہلے دعا پھر اس کے بعد اخلاص۔ اگر آپ کا اخلاص یعنی کہ آپ نے خالص اگر کوئی کام کوئی چیز اللہ کے لیے کی تو پھر وہ اس کو قبولیت اللہ دینے والا ہے۔ بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بندے کا کام ہے صرف کوشش کرنا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر زندگی گزارتے ہوئے کوشش کرنا کسی بھی اچھے کام کے لیے۔ تو اگر وہ اچھا کام وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کی نیت صاف ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کا اجر اس کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ناانصافی کرتا ہی نہیں ہے نا۔ تو پھر اللہ اس کو مقبولیت بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت بٹھا دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں، یعنی کوئی کتنا بھی کام کرے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو وہ کسی کام کا نہیں، اور اگر وہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کام میں برکت بھی ہوگی، اس کرنے والے کی عزت بھی ہوگی، اور وہ کرنے والے کی یعنی کہ نیت جو ہے اس کے برابر اللہ اس کو اجر بھی دے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہر کام کو یعنی کہ کوشش کریں اللہ کے لیے خالص کریں، کہ بھئی میں یہ نیکی کر رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، یہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ یعنی کہ نیکی وہ ہوتی ہے جس کا کسی کو یا کسی کے اوپر احسان نہ کیا جائے، یعنی کہ اس سے احسان جتلایا نہ جائے۔ تو اس لیے یعنی کہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو انسان سے کوئی بھلا کرے، کوئی احسان کرے، کوئی اچھا کام کرے تو وہ اس کا احسان وہ جتلاتا ہے، لیکن اللہ جو ہر چیز کا خالق مالک رازق ہے وہ تو کبھی کسی کو نہیں جتلاتا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا۔ تو کوشش کریں ہر کام جو ہے نا نیک ہو اور وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔